بڑی الجھن رہتی اس بات کی کہ مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ایک برے خاتمے کا مطلب خوف رہتا ہے کہ بس یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے، اور بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے، موت آقا کے قدموں میں آئے، اور قبر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، نہ اندھیرا ہو، نہ قبر میں گھبراہٹ ہو، بالکل مدینہ مدینہ ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے، کہیں سے مطلب اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمائے، نہ پوچھ گچھ کرے، مطلب یہ بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ ٹینشن جو ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سب بھی کو ڈرنا چاہیے۔ اگر گارنٹی ہی مل گئی کہ تو بس اب سیدھا جنت میں جائے گا، تو پھر تو وہ بات بنے گی نہیں نا۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام یقینی طور پر معصوم ہیں کہ یہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، فرشتے معصوم ہیں کہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، ورنہ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ گناہوں کا صدور ہو ہی جاتا ہے۔ دوبارہ لے کے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے۔ برے خاتمے کا خوف تو تھا، وہ تو بزرگان دین کی زندگیوں کا حصہ تھا، اور یہ ایک ایسی لگام ہے کہ انسان اس سے گناہوں سے بچتا ہے، اور خوف خدا اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر برے خاتمے کا خوف جتنا بڑھے گا اتنا خوف خدا بڑھے گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جھکے گا کہ یا اللہ بس تو ہی میرا ایمان بچانے والا ہے، تو ہی میرا ایمان بچا لے۔ تو ڈرتے تو رہنا ہی چاہیے۔ اس میں تمام عاشقان رسول کو یہ مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے شروع کی جو صفحات جس کو مقدمہ کہتے ہیں، ابتدائی طور پر کتاب کے تعلق سے، اس میں ایمان کی حفاظت کے تعلق سے اور ایمان ضائع ہو جانے کے تعلق سے جو کچھ اس میں آیات، روایات، حکایات، مدنی پھول، نصیحت، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، تو پڑھنے سے ایک تو خوف خدا اور ایمان کی سلامتی کی سوچ اور اس طرح کی انشاءاللہ بہت ساری مفید باتیں وہاں پر ملیں گی۔ تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب لے لیں، اس کے شروع کے یہ ابتدائی صفحات ہے، چند آپ ایک 2 5 10 صفحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موقع مضمون وہاں پر مل جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے کتاب آخر تک پڑھنے کا بھی جذبہ ملے گا، اللہ نے چاہا تو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا جس شخص کی کشتی یعنی بوٹ دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں، اور ہر شخص ہچکولے کھاتا تختوں پر نظر آئے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی کہ بے حد پریشان کن۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ یہ کتنی زبردست مثال دی خوف خدا کی، کہ مطلب کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت حال کیسی ہے؟ ہمارے یہاں تو بولا ہے میں ویل سیٹ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت اچھا ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہ جواب ہوتا ہے، اللہ کی حمد بھی نہیں یاد رہتی کہ الحمدللہ بندہ کہے، وہ بالکل ٹھیک فرسٹ کلاس۔ حالانکہ فرسٹ کلاس تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان دنیا میں کہاں سے لائیں گے آپ جو ہر طرح سے ٹینشن فری ہو، اور جس کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو، کچھ بھی پریشانی نہ ہو، کچھ بھی بیماری نہ ہو، کچھ نہ کچھ ٹک ٹک لگی رہتی ہے انسان کے ساتھ، لیکن بولتے ہیں فرسٹ کلاس۔ تو یہ ہمارے جوابات ہوتے ہیں جو بعض اوقات جھوٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ ایسے اداس ہوئے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایسے رنجیدہ ہوئے، اداس ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی ہی نہیں آئی۔ لوگ آپ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہو اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہو۔ آپ سے اس بے چینی کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند رہتے ہیں۔ فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے، ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ بس آپ فرماتے بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ یہ مطلب
بزرگوں کا حال تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت مولا علی کے شاگرد تھے اور تابعی بزرگ اور بہت بڑے تابعی بزرگ تھے. ان کا حال یہ تھا. تو ہمارا حال کیسا؟ ہمارا بالکل الٹا. ہم لوگ بالکل بے خوف اور نڈر ہیں، جیسے پرواہ ہی نہیں ہے. بس وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے کہ بس چھٹے پڑے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک اپنا حقیقی خوف ہم سب کو نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.